بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، یہ مختصر سا وظیفہ جو بھی شخص کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جتنی بھی حاجات ہیں، دلی مرادیں ہیں، وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ اگر وہ پریشان ہے رزق اور دولت کی وجہ سے، اس کی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یا اگر وہ پریشان ہے، بچوں کے اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں والدین، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہر کسی کے الگ مسئلے ہیں، حاجت ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی اکثر ہے اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، رکے ہوئے رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی ہمیشہ کے لیے، اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی بگڑے کام ہیں سنور جائے گی۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ اتنا اکثر پاورفل عمل ہے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ جو بیماریاں ہیں، یہ سب تو انسانی زندگی کا حصہ ہیں، جو ہر کسی کے ان سب کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے قرآنی وظائف ہیں، اسلامک اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، جو کہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، پوری یقین کے ساتھ اگر کیا جائے تو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے۔ پہلے تو آپ نے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ بھی کثرت سے پڑھیں گے، اگر آپ کثرت سے بھی نہیں پڑھتے تو تقریباً آپ 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں روزانہ۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں استغفار پڑھنے کا۔ اور جب استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں سے شرمندہ اور نادم ہو کے معافی مانگنی ہے۔ خدا را جتنے بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ، وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ اگر اتنا کہوں گی کہ اگر ہمارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے نا، تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہے نا، صغیرہ و کبیرہ، تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ استغفار کتنے زیادہ فضائل ہے کہ میں بتانا شروع کروں گی، ویڈیو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ اس کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں استغفار پڑھنے کے۔ تو مختصر سے کلمات ہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ 70 مرتبہ پڑھنا کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو کثرت سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام چلتے پھرتے کرتے یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اپنی زبان کو آپ مشغول رکھیں استغفر اللہ پڑھنے میں۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس لیے آپ استغفار پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، لیکن اب وظیفہ ختم ہو گیا تو آپ نے نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ یہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں، پھر کوئی وظیفہ کریں۔ نماز پڑھ نہیں رہے ہوتے اور وظائف شروع کر دیتے ہیں تو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھیں۔ بہت سارے وظائف اور عمل جو ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے۔ تو خدا را سب سے پہلے ان باتوں پہ عمل کریں، پھر کوئی بھی وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، مرد، خواتین، لیکن پاک حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد کر لیں تو مناسب رہے گا۔ اس وظیفے کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو۔ آپ نے عمل کے دوران کس سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، اور جس طریقے اور تعداد کے ساتھ آپ کو طریقہ بتایا جایا کریں، آپ اسی طریقے سے کیا کریں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کیا کریں۔ اس سے بھی عمل جو ہوتا ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ پوری جن باتوں کا خیال رکھنے کے لیے بتایا گیا، آپ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور پورے دھیان و توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ کیونکہ جتنا یقین و گمان کرو گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا۔ چاہے آپ تھوڑا مانگ رہے ہو، اس کی شان کے مطابق مانگو، تھوڑا نہ مانگو، جو لگتا ہے ناممکن وہ مانگو، وہ دینے پہ قادر ہے بے شک۔ چلیے ناظرین، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے، باوضو مصلے پہ بیٹھ جانا ہے، چاہے آپ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھیں یا پھر عصر کی
یا پھر اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے عمل کے دوران کس سے بات کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت اور برکات والا درود یہی ہے۔ تو آپ نے مکمل درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی نیت کی، چاہے بے روزگار ہے روزگار کی نیت کر لو، بے اولاد ہے اولاد کی نیت کر لو، اولاد لینا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لو، بچوں کی جگہ رشتے کروانا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لو۔ ہر انسان کی الگ مقصد اور الگ حاجت ہے، آپ ہر جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں، رزق و دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جائز ہو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی نیت کی، نیت پڑھتے ساتھ ہی آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ درود ابراہیمی پڑھنے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ کے تمام 99 ناموں میں سے یہ نام طاقتور ترین نام ہے، جو کہ فوری طور پہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے، فوری طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے، تو یہ بہت ہی زیادہ اکثیر ہے جی۔ یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں جن کو ملا کے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس کو اپنے انداز میں صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ جب آپ یہ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن فضائل اور برکت کے لحاظ سے یہ بڑی بڑی صورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، بہت ہی زیادہ اس کی فضائل اور برکات ہیں۔ اس کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ٹائم نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، غمگین تھے، لہٰذا یہ دولت والی صورت کے ساتھ ساتھ پریشانی اور غموں سے بھی نجات دلاتی ہے۔ تو آپ نے اس سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، تو آپ نے سورہ کوثر کو یہاں 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اللہ کی پسندیدہ سورہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع کیا ہے، تو جو بھی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، شکر بھی بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا اس سورت کو آپ نے سورہ فاتحہ جو کہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ کسی کو یہ زبانی یاد نہ ہو، تو اس کے بغیر تو نماز بھی ادھوری ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 دفعہ پڑھ لو تو آخر میں پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ کے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، چاہے آپ سجدے میں گر جاؤ یا چاہے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو کے گر گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی مانگتے مانگتے ہی آپ کو اس کو فوری طور پہ اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ انتہائی اکثیر و مؤثر وظیفہ ہے اور طاقتور ترین اور تیز ترین وظیفہ ہے یہ۔ آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی اکثیر عمل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور ہم جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مشکلات آسان کرے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔